صدیوں سے بہت سے لوگ اس کوشش میں لگے رہے ہیں کہ کوئی ایسی مشین بنائی جائے جو ہمیشہ تک چلتی رہے لیکن جس کو کسی قسم کے ایندھن کی ضرورت نہ پڑے۔ اب ایسی مشین بنانے کی کوشش کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی نئی سوچ کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، اور ایسے بھی ہیں جو روپیہ کمانا چاہتے تھے دھوکہ دے کر، اور مثالیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو بھی مقصد ہو، فزکس کا قانون یعنی کہ تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس قانون پر اس لیکچر میں غور کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم ایک ایسی مشین کا مطالعہ کریں گے جس کو کارنو انجن کہتے ہیں۔ یہ ایک مثالی مشین ہے جس کی استعداد، ایفیشنسی ہر دوسری مشین سے زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جس کی اگرچہ فزکس کا قانون بنانے کی اجازت تو دیتا ہے لیکن جو کبھی بنائی نہیں گئی۔ کیوں؟ چلیے اس سے پہلے ہم کچھ اور مسائل پر غور کرتے ہیں۔ تھرموڈائنامک انجن پر بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ توانائی کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہاں پر یہ کوئی جسم ہے اور یہاں توانائی صرف گرمی کی صورت میں ہے۔ اس کے جو اجزاء ہیں وہ بے ترتیبی کے ساتھ ادھر ادھر حرکت کر رہے ہیں۔ یہ اجزاء کیا ہو سکتے ہیں؟ ایٹم یا سالمیں یا الیکٹران یا کوارکس یا گلوانز، کچھ بھی، لیکن کچھ اس طرف جا رہے ہیں تو کچھ اس طرف حرکت کر رہے ہیں، اور اگر اس کا کل مومنٹم حاصل کیا جائے تو وہ صفر ہے۔ یہاں پر توانائی صرف اور صرف گرمی کی صورت میں ہے۔ اس کا مقابلہ اس کے ساتھ کیجئے۔ یہ وہی جسم ہے اور وہی اجزاء ہیں، مگر یہ سارے اجزاء ایک ہی سمت حرکت کر رہے ہیں۔ اگر ان میں کوئی بے ترتیبی نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا درجہ حرارت صفر ہے، اس میں کوئی گرمی نہیں ہے۔ لیکن ساری کی ساری توانائی یہاں حرکی توانائی کی صورت میں ہے۔ اب چلیے میں آپ کو ایک تھرموڈائنامک انجن سے متعارف کراتا ہوں۔ یہ ایک ایسا انجن ہے، اس کو آپ ہیٹ انجن بھی کہہ سکتے ہیں، جو گرمی کو کام میں تبدیل کرتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کام کو گرمی میں تبدیل کرے۔ لیکن یہ انجن بار بار ایک سائیکل کی طرح اپنی ابتدائی حالت میں پہنچتا ہے۔ اسے ہم سائیکلک پروسیس کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی گراف ہو، یہاں پر حجم یا والیوم ہے، ادھر پریشر یا دباؤ ہے، انجن کے اندر جو گیس ہے فرض کیجئے کہ اس کا پریشر والیوم یہ ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ پریشر والیوم بدلتے جاتے ہیں، لیکن جب سائیکل مکمل ہوتا ہے تو پھر ہم اسی نقطۂ آغاز پر پہنچتے ہیں۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی گیس کا حجم بدلتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں پر وہ دباؤ، وہ قوت آگے بڑھی ہے، تو تھوڑا سا کام ہوا، اس کام کی مقدار پی ڈی وی ہے۔ اگر آپ اس پورے سائیکل میں اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بنائیں اور ان حصوں کو جمع کرتے چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ اس کام کی کل مقدار بنتی ہے انٹیگرل پی ڈی وی، اور یہ وہ کام ہے جو گیس نے کیا ہے۔ یہاں ہم ایک گولا جیسی چیز بناتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے ایک مکمل سائیکل طے کیا ہے، جس جگہ سے شروع کیا تھا اسی پر لوٹے ہیں۔ تھرموڈائنامکس کا پہلا قانون یہ بتاتا ہے کہ یو یعنی کہ اس گیس کی داخلی انرجی میں جو فرق آیا ڈیلٹا یو،
وہ برابر ہے ڈیلٹا کیو منفی ڈیلٹا ڈبلیو کے، یعنی کہ اگر کل گرمی اس کے اندر ڈیلٹا کیو ڈالی گئی اور اس گیس نے کام ڈیلٹا ڈبلیو کیا تو ان دونوں کا فرق ڈیلٹا یو کے برابر ہے۔ لیکن اگر یہ اسی نقطے پر پہنچتا ہے، اور اس نقطے سے مراد یہ کہ یہاں پریشر، والیوم، ٹیمپریچر وغیرہ یہ سب اپنے نقطۂ آغاز پر پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بنا کہ اس چیز میں کوئی فرق نہیں آیا، یعنی کہ جتنی داخلی توانائی اس سائیکل کے شروع میں تھی سو اس کے بعد بھی رہی، یعنی کہ ڈیلٹا یو صفر ہے، جس کے معنی یہ بنے کہ ڈیلٹا ڈبلیو اور ڈیلٹا کیو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے جتنی گرمی اس انجن کے اندر ڈالی اتنا ہی ہم نے اس سے کام لیا، لیکن یہ گرمی کی کل مقدار ہونی چاہیے۔ اس کو ہم تصویروں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ایکس کوئی تھرموڈائنامک انجن ہے تو اس گولے کو آپ انجن کہیں، اس کے اندر کیا کیا اجزاء ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، جتنی گرمی ہم نے اندر ڈالی اتنا ہی ہم نے کام اسے حاصل کیا۔ تھرموڈائنامک انجن کی کچھ مثالیں، تو اگر ہم کچھ 150-200 سال پہلے چلیں تو یہ وہ زمانہ تھا جب ایسے انجن بن رہے تھے اور تھرموڈائنامکس کا مضمون انہی کو سمجھنے اور انہی کو بنانے کے لیے پروان چڑھا۔ اس انجن میں کوئلہ جلا کر گرمی پہنچائی جاتی ہے، اگرچہ اس گرمی کا ایک حصہ ضرور کام میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ انجن پھر بوگیوں کو آگے کھینچ کر لے جاتا ہے، لیکن باقی گرمی ضائع چلی جاتی ہے اس بھاپ کی صورت میں۔ یہ مثال زمانہ حال کی ہے، اس میں پیٹرول جلایا جاتا ہے اور اس پیٹرول سے یہ انجن چلتا ہے جس سے پہیے گھومتے ہیں، جس سے حرکی توانائی پیدا ہوتی ہے، وہ گاڑی یا موٹر سائیکل آگے چلتی ہے۔ لیکن یہاں سے جو گیس خارج ہوتی ہے وہ گرمی لے کر نکلتی ہے، یعنی کہ یہاں بھی کچھ گرمی ضائع چلی جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو ہر انجن اس شکل کا ہوتا ہے۔ یہاں پر گرم حصہ ہے، یہ ہم ہائی ٹیمپریچر ریزروار کہیں گے، یعنی کہ اس میں سے گرمی حاصل کی جائے گی۔ وہ گرمی اس کے اندر جو بھی گراریاں، جو کچھ پسٹن وغیرہ سلنڈر ہیں ان کو گرمی پہنچائے گی، حرکت پہنچائے گی، اور اس سے بالآخر ہم کام حاصل کریں گے۔ جو ضائع چلی جاتی ہے اسے پھر خارج کیا جاتا ہے ایک کم ٹیمپریچر کے ریزروار پہ۔ یہاں آنے والی گرمی کی مقدار QH ہے، جبکہ نکلنے والی گرمی کی مقدار QC ہے، اور جو ان کا فرق ہے کام اسی کے برابر ہے۔ ہر انجن اگرچہ اسی شکل کا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا انجن ہو، قدرت میں بھی انجن پائے جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر زمین کی فضا ہے، اس فضا کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، دھوپ زیادہ پڑتی ہے جنوبی علاقہ جات پر۔ ہاں، دھوپ جو زمین پر لگتی ہے وہ اس سے منعکس ہو کر اس کا ایک حصہ واپس چلا جاتا ہے، لیکن کل گرمی یہاں رہتی ہے۔ البتہ جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر کم دھوپ پڑتی ہے، چنانچہ ادھر درجہ حرارت زیادہ ہے، یہاں پر درجہ حرارت کم ہے، اور یہ ایک انجن بنا جس کا ہائی ٹیمپریچر ریزروار TH ہے اور لو ٹیمپریچر ریزروار TC ہے۔ چونکہ ان دو ٹیمپریچرز میں فرق ہے اس لیے ایک انجن چلتا ہے۔ وہ انجن کیا ہے؟ یہاں سے ہوائیں اوپر اٹھتی ہیں، انہیں حرکت ملتی ہے، اور
اس طرح سے حرکی توانائی یہاں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو گرمی کا فرق تھا اس کے نتیجے میں حرکی توانائی پیدا ہوئی، اسے ہم کام کہیں گے۔ ہم ایک ہیٹ انجن کو الٹا بھی چلا سکتے ہیں، مطلب یہ کہ بجائے اس کے کہ اس سے کام حاصل کیا جائے، ہم اسے کام دے سکتے ہیں اور اس کام کو استعمال کیا جائے گا کہ گرمی کو منتقل کیا جائے ٹھنڈی جگہ سے گرم جگہ تک۔ تو مثال کے طور پر یہ ایک ریفریجریٹر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ٹھنڈا رہے، اور یہ کرنے کے لیے اس سے مسلسل ہمیں گرمی نکالنی پڑے گی۔ اس گرمی کو نکالنے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، چنانچہ یہاں سے QC نکالا جا رہا ہے اور کام اس ریفریجریٹر پر کر کے اسے خارج کیا جا رہا ہے باہر کی طرف، جہاں درجہ حرارت زیادہ ہے۔ تھرمو ڈائنامکس کے بانیوں میں سادی کارنو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت کم عمری میں فوت ہو گیا، تقریباً 200 سال پہلے۔ تھرمو ڈائنامکس میں کارنو انجن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں اس کی تفصیل اب آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ ایک ریورسبل تھرمو ڈائنامک سسٹم ہے، جس کا مطلب ہے کہ انجن ہر لمحے پر، ہر موقع پر ایکویلیبریم کی حالت میں ہے۔ اس کارنو انجن میں کوئی گیس یا مایع نما شے ہو سکتی ہے، اور اب میں اس کی کچھ آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ تو سائیکل اس نقطے سے شروع ہوتا ہے، یہاں کوئی گیس ہے جو پھیلتی جائے گی اس نقطے تک، B تک۔ تو جو درجہ حرارت ادھر ہے سو ادھر ہے، اور پورے رستے پر یہ TH ہی رہے گا۔ اسے ہم آئسو تھرمل ایکسپینشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس گیس کو پھیلنے دیا جائے گا، لیکن نہ کوئی گرمی اس انجن میں داخل ہو سکے گی، نہ اس سے خارج ہو سکے گی، گویا کہ یہ ایڈیابیٹک ایکسپینشن کا مرحلہ ہے۔ تو گیس پھیل رہی ہے، اس کا حجم بڑھ رہا ہے جیسے جیسے ہم B سے C کی طرف جاتے ہیں، مگر کوئی گرمی نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے۔ C پر پہنچنے کے بعد پھر گیس کو پسٹن دباتا ہے، اور دبا دبا کر اس کو نقطہ D پر پہنچاتا ہے۔ یہاں بھی درجہ حرارت ہر موقع پر، ہر نقطے پر وہی ہے، یعنی کہ یہ بھی آئسو تھرمل ہے، لیکن اسے ہم کمپریشن کہیں گے۔ تو ادھر درجہ حرارت C پر اور D پر برابر ہے، اسے ہم TC کہیں گے۔ تو TH ہائی ٹیمپریچر ریزروار کا درجہ حرارت ہے، اور TC ٹھنڈے ریزروار کا درجہ حرارت ہے۔ اس کے بعد پھر D سے A تک حجم اور کم ہوگا، کوئی گرمی یہاں سے آ نہیں سکے گی نہ جا سکے گی۔ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے، شروع میں گیس کا حجم کم تھا، یہ A کے برابر ہے، ہم نے اس کو کوئی گرمی پہنچائی QH، جس کے نتیجے میں یہ گیس پھیلی، اس نے کام کیا اور پسٹن کو اوپر دھکیلا یہاں تک B تک۔ جب یہ B پر پہنچتا ہے پھر اسے کوئی مزید گرمی نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر C سے یہ سکڑتا چلا جائے گا، پسٹن دباؤ ڈالتا ہے اس گیس کے اوپر، اس کا حجم کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ البتہ یہاں سے اب ہم گرمی خارج ہونے دیں گے، اور جو کل مقدار بنی گرمی کی جو اس سے خارج ہوئی اسے ہم QC کہیں گے۔ آخری مرحلہ یہ ہے، یعنی کہ یہ والا حصہ ہے۔ یہ انجن کس حد تک کامیاب ہے گرمی کو کام میں تبدیل کرنے میں؟ اس کو ہم ایفیشنسی ایٹا کہتے ہیں،
یعنی کہ جو کام کیا اسے ہم تقسیم کرتے ہیں اس گرمی سے جو ہم نے یہاں پر پہنچائی ہے، یعنی کہ کیو ایچ سے کیو سی تفریق کیا جائے، یہ کام کی مقدار ہے، اسے پھر کیو ایچ سے تقسیم کرنے سے یہ ملتا ہے۔ کیو سی فاضل گرمی ہے، یہ وہ گرمی ہے جو ضائع چلی گئی، جس سے ہم کام نہیں لے سکے۔ اگر کیو سی صفر ہو سکتا، یعنی کہ کوئی گرمی ضائع نہ جاتی، ساری کی ساری گرمی کام پیدا کرنے پر خرچ ہوتی، تو پھر یہ حصہ تو ہوتا ہی نہیں اور ایٹا صرف 1 کے برابر ہوتا، یعنی کہ یہ انجن 100% ایفیشنٹ ہوتی۔ اب سوال یہ کہ کیا کسی نے کوئی کارنو انجن بنایا ہے؟ اگر نہیں بنایا تو کیوں نہیں بنایا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ کوئی کارنو انجن آج تک نہیں بنایا جا سکا ہے۔ اس کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ کارنو انجن کا ریورسبل ہونا ضروری ہے۔ ریورسبل سسٹم وہ ہے جو ہر موقع ہر لمحے پر ایکویلیبریم میں ہو، لیکن یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم بہت آہستگی سے اس انجن کو چلائیں، اور یہ پورا چکر کاٹنے کے لیے لامحدود وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تو تھیوری کی بات ہے، اصل میں ایکویلیبریم تو بہت جلد قائم ہو جاتا ہے۔ جب ایٹم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو بس کوئی 3-4 ٹکر کے بعد ہی یہ گیس ایکویلیبریم کی حالت میں پہنچ جاتی ہے۔ خیر، یہ ایک وجہ تھی، لیکن ایک دوسری وجہ بھی ہے۔ کارنو انجن بنانے کے لیے یہاں کوئی رگڑ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ہر انجن میں کچھ نہ کچھ رگڑ تو ضرور ہوتا ہے۔ بے شک اس کے سلنڈر میں آپ تیل بھی ڈالیں، لیکن اگرچہ وہ رگڑ کی مقدار کم ہوگی لیکن وہ صفر نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا انجن ہم نہیں بنا سکتے، کبھی نہیں بنا سکتے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کارنو انجن کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے تھرمو ڈائنامکس میں؟ وجہ اس کی یوں سمجھائی جا سکتی ہے کہ کلاسیکل میکینکس میں ہم ہمیشہ ایک آزاد ذرے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ آزاد ذرہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ پھر بھی اس کے مطالعے سے ہم کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور ساری کلاسیکل میکینکس آزاد ذرے کے مطالعے کے اوپر استوار ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھرمو ڈائنامکس میں کارنو انجن وہی حیثیت رکھتی ہے جو ایک آزاد ذرہ رکھتا ہے کلاسیکل میکینکس میں۔ اس کو سمجھ کر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ پیش بندی کی ہے تاکہ ہم تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون بھی سمجھ سکیں۔ اس قانون کو کئی مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک بیان تو کیلوین کا ہے۔ کیلوین کے بقول آپ گرمی کسی ریزروار سے نکال کر اسے مکمل طور پر کام میں نہیں تبدیل کر سکتے، یعنی کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ گرمی ضائع چلی جائے گی، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ ہیٹ کی ناٹ بی ایکسٹریکٹڈ فرام اے ریزروار، یعنی کہ ایک ریزروار سے آپ گرمی نکال کر اسے مکمل طور پر کام میں نہیں تبدیل کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں کیلوین کا کہنا ہے کہ اگر ایک انجن چلانا ہے تو آپ کو کم از کم 2 مختلف ٹیمپریچر کے ریزروارز چاہیے ہوں گے۔ یہی قانون دوسرے لفظوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ کلاؤزیس کی جانب سے، جس کا یہ کہنا ہے کہ گرمی کبھی ٹھنڈے جسم سے کسی گرم جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، یا اگر داخل کی جاتی ہے تو آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا، یعنی کہ کام کرنا پڑے گا۔
یہ بات تو بڑی معقول ہے، لیکن اس کا اور اس کا آپس میں کیا تعلق بنا؟ اب کیلوین کا یہ کہنا کہ گرمی کو آپ مکمل طور پر کام میں نہیں تبدیل کر سکتے، اس سے پھر ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایفیشنسی ایٹا ہمیشہ 100% سے کم ہوگی، یعنی کہ ایٹا 1 سے کم ہوگا۔ اب اگلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کیلوین اور کلاؤزیوس کی باتیں دراصل متوازی ہیں، اور اگر ایک صحیح ہے تو دوسرا بھی صحیح ہے، اگر ایک غلط ہے تو دوسرا بھی غلط ہے۔ تو چلیے اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ کیلوین اور کلاؤزیوس کی باتیں دراصل ایک ہی ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ کیلوین کی بات غلط ہے، اس صورت میں کوئی ایسا انجن بنایا جا سکتا ہے جس سے کوئی گرمی ضائع نہیں ہوتی، یعنی کہ ساری گرمی کام میں تبدیل ہوتی ہے، یہاں نیچے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک 100% ایفیشنٹ انجن ہے۔ اس انجن سے جو کام لیا گیا اس کام کو ہم استعمال کریں گے، اس حرکی توانائی کو استعمال کریں گے ایک دوسرا انجن چلانے کے لیے۔ اب چونکہ کوئی یہاں پر گرمی ضائع نہیں گئی ہے، یہ سارا کام پھر استعمال ہوا ٹھنڈے جسم سے گرم جسم تک گرمی پہنچانے میں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ کلاؤزیوس کی بات غلط ہے، چونکہ گرمی ایک ٹھنڈے جسم سے گرم جسم تک پہنچی ہے۔ اور یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ ان دونوں کا درجہ حرارت برابر رکھا جا سکتا ہے، ان دونوں کا بھی برابر رکھا جا سکتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کلاؤزیوس کی بات غلط ہے، تو اس صورت میں گرمی ٹھنڈے جسم سے گرم جسم تک خود بخود جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر ہم ایک دوسری مشین رکھتے ہیں یہاں پر، اور یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ جو درجہ حرارت ہے سو ادھر ہے، یہاں پر جو گرمی آئی وہ پھر اس مشین کو پہنچائی گئی، اور پھر اس مشین سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہ دونوں ایک ہی درجہ حرارت پر ہیں تو ان کا تو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ گرمی سیدھے ادھر تک پہنچائی جا سکتی ہے، گویا کہ ہم نے ایک جسم سے ایک ریزروار سے کام حاصل کر لیا۔ یہ کیلوین کی بات کے بالکل منافی ہے۔ چنانچہ اگر کلاؤزیوس غلط ہے تو کیلوین کی بات بھی غلط ہے، اور اگر کیلوین غلط ہے تو کلاؤزیوس بھی غلط ہے، گویا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ کارنو انجن کی اہمیت اس لیے بھی بنتی ہے کہ اس کی عالمی خصوصیات ہیں۔ عالمی سے مراد یہ کہ اس انجن کی خصوصیات پر کسی چیز کا اثر نہیں پڑتا، نہ یہ کہ وہ انجن کتنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، باہر ہوا ہے یا پانی ہے، جو ریزروار ہیں وہ کتنے بڑے ہیں، ان کا درجہ حرارت کتنا ہے، کم ہے یا زیادہ، یا اس انجن کے اندر آپ نے کس قسم کی گیس استعمال کی ہے، کیا وہ مثالی گیس ہے یا اصل گیس ہے، یا اس میں آپ کوئی مایع نما چیز ڈالتے ہیں وغیرہ، اسے اب ہم ثابت کریں گے۔ تو فرض کیجئے کہ ایک گرم ریزروار ہے اور دوسرا ٹھنڈا ریزروار ہے، یہاں پر ہم نے ان دو ریزروارز کے بیچ میں ایک مشین چلائی ہے۔ یہ کارنو انجن نہیں، یہ کوئی سا بھی یہ انجن ہو سکتا ہے جو گرمی Q1 لیتا ہے، Q2 خارج کرتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس سے یہ کام لیا گیا تو آپ Q1 سے Q2 تفریق کریں گے۔ ایک اور مشین ہے، اور یہ مشین کارنو مشین ہے، لیکن اس کو ہم الٹا چلائیں گے، یعنی کہ اس پر کام کیا جائے گا جس کی وجہ سے یہ ٹھنڈے ریزروار سے گرمی کھینچ کر گرم ریزروار میں خارج کرے گا۔ اب جو
کل کام اس سے حاصل کیا جائے گا سو یہ ہے، یعنی کہ ڈبلیو جو ہم نے پہلی مشین سے کام حاصل کیا تھا، اس سے ہمیں ڈبلیو پرائم تفریق کرنا ہوگا۔ ڈبلیو پرائم وہ کام ہے جو ہم اس کارنو انجن پر کرتے ہیں۔ اس میں ڈبلیو اور ڈبلیو پرائم کی قیمتیں ڈالیں تو یہ یہاں پر آ گیا۔ اب چونکہ ہم اپنی مرضی سے اس مشین اور اس مشین کا انتخاب کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو اس طرح سے چلائیں گے کہ جتنی گرمی یہاں آ رہی ہے سو یہاں سے جا رہی ہے، یعنی کہ Q1 اور Q4 کو ہم برابر کر دیں گے۔ اس صورت میں اس کام کی مقدار یہ بنی، Q3 سے Q2 تفریق کیا گیا۔ لیکن کیلوین کا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک ریزروار سے تو کام لے ہی نہیں سکتے نا۔ اب اس ریزروار کا ہونا نہ ہونا ایک ہے، کیونکہ جتنی گرمی یہاں سے نکلی سو یہاں پہنچی، اس کو ہم غائب ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس ورک کی مقدار 0 ہونی چاہیے یا 0 سے کم، کوئی منفی عدد کے برابر ہونی چاہیے۔ تو چلیے اب ہم اس مشین کی ایفیشنسی نکالیں گے، جو کہ اس کے برابر ہے۔ Q1 سے جب ہم Q2 تفریق کرتے ہیں تو وہ کام کی مقدار بنی، جب ہم نے اس کو Q1 سے تقسیم کیا تو وہ یہ بن گیا۔ اسی طرح ہم اس کارنو انجن کی ایفیشنسی نکالیں گے۔ اب یہاں پر یہ سارے تیر الٹائے گئے ہیں کیونکہ ہم یہ انجن الٹا چلا رہے ہیں، جس کے معنی یہ بنے کہ Q4 کی سمت یوں ہونی چاہیے، Q3 کی سمت یہ ہونی چاہیے، اور ڈبلیو پرائم باہر کی طرف ہوگا، یعنی کہ ہر Q کے آگے ہم نے ایک منفی علامت لگائی ہے، جس کے معنی پھر یہ بنے کہ اس کارنو انجن کی ایفیشنسی اس کے برابر ہے۔ ایک میں سے آپ Q3 بٹا Q1 تفریق کریں گے، لیکن Q3 کی مقدار Q2 سے کم ہے، یہ تو ہم نے پہلے ثابت کر دیا تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون کے استعمال سے۔ چنانچہ ہم نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ ایٹا سی، اس کارنو انجن کی ایفیشنسی ہمیشہ ہر دوسرے انجن کی ایفیشنسی سے زیادہ ہوگی، یعنی کہ کارنو انجن وہ انجن ہے جو سب سے ایفیشنٹ انجن ممکن ہے۔ اب یہاں پر ہم نے ایکس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ اس ایکس کی جگہ ہم ایک دوسرا کارنو انجن رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ایسے کیا جائے، ایکس کو سی پرائم کے برابر کیا جائے، تو اس صورت میں ایٹا سی پرائم سے بڑا ہوگا یا اس کے برابر ہوگا۔ لیکن ہم ان کو الٹا بھی سکتے ہیں، اس صورت میں ایٹا سی پرائم ایٹا سی سے بڑا ہوگا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایٹا سی پرائم سے بڑا ہو اور ایٹا سی پرائم ایٹا سی سے بڑا ہو؟ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں ٹھیک برابر ہوں۔ جس کارنو انجن کو ہم نے یہاں رکھا تھا وہ اس کارنو انجن سے مختلف ہو سکتا ہے شکل صورت جسامت میں، لیکن ان کی ایفیشنسیز ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ عالمی ہے۔ اب ہم اس کارنو انجن کا مکمل تجزیہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس نقطے سے شروع کرتے ہیں اور بی تک جاتے ہیں، یعنی کہ ایک پسٹن ہے جس کو دھکیلا جاتا ہے اور کام لیا جاتا ہے اس انجن سے۔ اس کام کی مقدار کتنی ہوگی وہ حساب ہم ماڈیول 1.4 میں لگا چکے ہیں، اور وہاں سے جو سادہ سا انٹیگرل تھا اس سے یہ log VB بٹا VA ملا تھا۔ تو جتنا کام اس پسٹن نے کیا A سے B تک جانے میں، اس کی مقدار یہ ہے۔ یہاں R گیس کانسٹنٹ ہے، کیونکہ ہم
یہاں پر ایک مثالی گیس کو مد نظر رکھ رہے ہیں جس کی ایکویشن ہے پی وی برابر آر ٹی. ہاں یہاں پر میں نے ایک مول کو ہی لیا ہوا ہے، n کو 1 کر دیا ہوا ہے، لیکن اگر n 1 نہ ہو تو ادھر n لگا دیجئے، کوئی بڑی بات نہیں. اب چونکہ یہاں پر درجہ حرارت تبدیل نہیں ہوتا، لہذا اس گیس کی داخلی توانائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. چنانچہ جو گرمی ڈالی گئی اس میں وہ ٹھیک اسی کے برابر ہے، یعنی کہ کیو ایچ کی مقدار یہ بنی. تو کیو ایچ گرمی کی وہ مقدار ہے جو اس انجن کے اندر ہم ڈالتے ہیں. اگلے مرحلے پر چلیے، بی سے لے کر سی تک. یہاں پر کتنا کام کیا گیا؟ اگرچہ میں نے اس کا حساب پہلے لگایا ہوا ہے ماڈیول 1.5 میں، جہاں بالکل آخر میں سالوڈ ایگزامپل تھا، لیکن وہ میں یہاں پر ایک بار پھر دہراتا ہوں. تو کام کی مقدار پی ڈی وی ہے. ہم جب بی سے سی تک جاتے ہیں تو حجم تبدیل ہوتا ہے وی بی سے وی سی تک، اور یہاں پر ہمیں پی جاننے کی ضرورت ہے وی کے فنکشن کے طور پر. اب یاد رہے کہ جب ایڈیابیٹک ایکسپینشن ہوتا ہے، اور یہ ہم نے ماڈیول 1.4 میں ثابت کیا تھا، تو پی وی طاقت گاما کی مقدار مستقل رہتی ہے. اس مستقل قیمت کو ہم سی کہتے ہیں، چنانچہ پی پھر اس کے برابر ہے. اس پی کو اٹھا کر آپ یہاں ڈالیں تو انٹیگریشن بآسانی ہو جاتی ہے، اور اس کا حاصل پھر یہ ہے. اس میں وی سی کی طاقت 1 بڑھ گئی ہے، اور اسی طرح وی بی کی طاقت 1 بڑھ گئی ہے. لیکن اس ایکویشن کو دوبارہ سے دیکھیے تو وی طاقت منفی گاما پی بٹا سی کے ہے، وہ اس کے اندر ڈالیں تو فوراً یہ نکل آتا، سی آپس میں کٹ جاتے ہیں اور یہ پی وی منفی پی وی بنا، یہ سی پر اور یہ بی پر. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مثالی گیس ہے، اور مثالی گیس کے لیے پی وی آر ٹی کے برابر ہے. اور یہ یاد رہے کہ گاما سی پی بٹا سی وی ہے، ان دونوں کا فرق آر کے برابر ہے. اب چونکہ پی وی آر ٹی ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ پی سی وی سی از آر ٹی سی، اور اسی طرح پی بی وی بی از آر ٹی بی، تو پھر یہاں ایک سادہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے. ڈبلیو بی سی کی مقدار اس کے برابر ہے. اب اسے اٹھا کر میں اوپر لے جاؤں گا اور ساتھ ساتھ کچھ صفائی کرتا چلا جاؤں گا. یہ تھا وہ کام جو پسٹن نے کیا بی سے سی تک جانے میں، یعنی کہ یہاں، لیکن کوئی گرمی نہ آ سکی نہ جا سکی. چنانچہ اس مرحلے میں کیو کی مقدار 0 ہے. تو پھر آگے چلتے ہیں سی سے ڈی تک. اب یہاں بھی ہم وہی کریں گے جو ہم نے ادھر کیا، یعنی کہ انٹیگرل پی ڈی وی، لیکن یہاں بجائے وی بی کے وی ڈی ہے، وی اے کے وی سی ہے. یہ کل کام ہے جو پسٹن نے کیا سی سے ڈی تک جانے میں. یہاں پر بھی یہ آئسو تھرمل تھا، اس کی داخلی توانائی میں کوئی فرق نہیں آیا، چنانچہ جو گرمی اس سے خارج ہوئی کیو سی وہ اسی کے برابر ہے. آخری مرحلے میں ڈی سے اے تک جایا جائے گا. بالکل وہی جو ہم نے پہلے کیا بی سے سی کا، وہی ہم ڈی سے اے کا کریں گے، یعنی کہ سی وی کو ضرب دینا ہے ٹی ڈی منفی ٹی اے سے. تو یہاں دیکھیے ڈبلیو بی سی میں ہم بی سے سی تک گئے اور یہاں ٹی ڈی سے ٹی اے تک گئے، مگر ٹی بی اور ٹی اے تو ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور ٹی ڈی اور ٹی سی بھی برابر ہیں. چنانچہ ڈبلیو بی سی اور ڈبلیو ڈی اے کی جمع 0 ہے. تو ظاہر ہے جو کل گرمی اس میں ڈالی گئی کیو ایچ وہ صرف اے بی سے آئی،
اور جو کل گرمی خارج ہوئی، ضائع ہوئی، وہ سی ڈی سے گئی۔ جو کل کام ہوا، جسے ہم ڈبلیو کہیں گے، وہ ان تمام کاموں کی جمع ہے، ڈبلیو اے بی جمع ڈبلیو بی سی جمع سی ڈی جمع ڈی اے۔ لیکن یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ڈبلیو بی سی جمع ڈبلیو ڈی اے 0 ہے، چنانچہ صرف یہ رہا جو کہ اس کے برابر ہے، اور یہ رہا ڈبلیو سی ڈی جو کہ اس کے برابر ہے۔ اب چونکہ یہاں پر اس حصے پر اور اس حصے پر ایڈیابیٹک ایکسپینشن ہے، اس لیے وی بی اور وی سی کے مابین یہ رشتہ ہے، اور وی ڈی اور وی اے کے بیچ میں یہ رشتہ ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹی اے اور ٹی بی برابر ہیں، بلکہ اس راستے پر سارے ٹیمپریچر ایک ہیں، تو ٹی اے برابر ٹی بی ہے برابر ٹی ایچ، اور ٹی سی اور ٹی ڈی بھی برابر ہیں، اور یہ کولڈ ریزروار کے ٹیمپریچر کے برابر ہیں۔ تو اس کو اور اس کو استعمال کر کے آپ فوراً یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وی بی بٹا وی اے اور وی سی بٹا وی ڈی ایک دوسرے کے برابر ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لاگ وی ڈی بٹا وی سی منفی لاگ وی بی بٹا وی اے ہے، کیونکہ لاگ ایکس برابر ہے منفی لاگ 1 بٹا ایکس کے۔ اس کے معنی یہ بنے کہ یہاں پر منفی لاگ وی بی بٹا وی اے ہے۔ ثابت ہوا کہ جو کل کام اس انجن نے کیا وہ اس کے برابر ہے۔ اب اگر ہم ایفیشنسی نکالنا چاہیں پہلے کی طرح، تو جو کل کام اس انجن نے کیا اس کو ہمیں گرمی سے، وہ گرمی جو اس کے اندر ڈالی گئی، اسے تقسیم کرنا ہے۔ جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو یہ لاگ آپس میں کٹ جاتے ہیں، آر بھی کٹ جاتا ہے، اور اس سے ہمیں ایک بڑا سادہ اور خوبصورت نتیجہ ملتا ہے کہ ایٹا برابر ہے 1 منفی ٹی سی بٹا ٹی ایچ۔ یہ بڑا سادہ اور خوبصورت نتیجہ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انجن کی زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی اتنی ہو سکتی ہے۔ گرم ریزروار جتنا زیادہ گرم ہوگا اور ٹھنڈا ریزروار جتنا زیادہ ٹھنڈا ہوگا، ایٹا اسی حساب سے 1 کے زیادہ نزدیک ہوگا، یعنی کہ وہ انجن زیادہ ایفیشنٹ ہوگا۔ ایک آخری بات نوٹ کیجئے کہ جو گرمی گرم ریزروار سے لی گئی وہ اسی حساب سے، یعنی کہ ٹی ایچ کے حساب سے زیادہ ہوگی، اور جو ٹھنڈے ریزروار کو خارج ہوئی وہ بھی ٹی سی کے حساب سے زیادہ یا کم ہوگی۔ اگر ہم ٹی سی کو 0 کر سکتے، جو کہ ممکن نہیں ہے، تو پھر ایٹا 1 کے برابر ہوتا۔ آخر میں ایک اور مثال حل کرنا چاہوں گا۔ یہ بھی ایک ریورسبل انجن کی مثال ہوگی جو ایک مثالی گیس استعمال کرتی ہے۔ اس مثالی گیس کی اسپیسیفک ہیٹ سی پی ہے۔ یہاں سائیکل کے 4 حصے ہیں، جس کے 2 حصے ایڈیابیٹ ہیں، تو بی سے لے کر سی تک کوئی گرمی نہ اندر آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے، اور یہی بات ڈی سے اے پر صادق آتی ہے۔ البتہ اے سے بی تک جاتے جاتے اس کا دباؤ مستقل ہے، پریشر پی ایچ پی ہائی کے برابر ہے، جبکہ یہاں اس مرحلے میں پریشر پی ایل پی لو کے برابر ہے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس انجن کی ایفیشنسی کتنی ہے، اور یہ طے ہوگا پی ایچ اور پی ایل کی قیمتوں سے۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس سائیکل میں کس جگہ پر درجہ حرارت سب سے زیادہ ہوگا، اور آخر میں ہم اس انجن کی ایفیشنسی کا مقابلہ کرنا چاہیں گے ایک کارنو انجن کی ایفیشنسی کے ساتھ۔
تو چلیے جس طرح سے ہم نے کارنو انجن کا تجزیہ کیا تھا اسی طرح سے ہم یہ بھی کریں گے. تو سب سے پہلے یہ مرحلہ دیکھ لیجئے اے سے بی تک کا. جتنا کام ہے وہ انٹیگرل پی ڈی وی ہے، مگر وہ انٹیگرل نہایت ہی سادہ ہے کیونکہ پی مستقل قیمت رکھتا ہے، پی ایچ کے برابر ہے، اور انٹیگرل ڈی وی وی اے تا وی بی اس کے برابر ہے. اس کو کتنی گرمی پہنچائی گئی اس کی مقدار یہ ہے. تو اسپیسیفک ہیٹ کو ہم ٹیمپریچرز میں فرق سے ضرب دیں گے. ظاہر ہے کہ اسپیسیفک ہیٹ کا کام ہی یہی ہے، اس کے معنی یہ بنتے کہ جب ہم ٹیمپریچر کے فرق سے ضرب دیتے ہیں تو اسے گرمی کی مقدار حاصل ہوتی ہے. اگلے مرحلے پر چلیں، بی سے سی تک کا. یہ تو ہم کارنو انجن کی مثال سے بہت تفصیل سے تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکے ہیں اور اس کی مقدار آپ کے سامنے ہے، سی وی انٹو ٹی بی مائنس ٹی سی. ظاہر ہے کہ یہاں چونکہ ایڈیا بیٹ ہے تو کوئی گرمی نہ آئی نہ گئی. اگلے پہ چلتے ہیں، سی سے ڈی تک. تو پسٹن سی سے ڈی تک گیا اور جتنا کام اس نے کیا اس کی مقدار وہی ہے جو اوپر ہے. دونوں حجموں میں آپ فرق لیں گے اور پھر پی سے ضرب دیں گے، لیکن یہاں پر پی کی قیمت پی ایل ہے. کتنا کام کیا گیا اس کی مقدار بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ یہاں ہے. فرق یہ ہے کہ بجائے ٹی بی کے ٹی سی ہے اور ٹی اے کے ٹی ڈی ہے. آخری مرحلے میں ڈی سے اے تک جانے میں کام اتنا کیا گیا اور گرمی نہ آئی نہ گئی. اب ہم ایفیشنسی کا حساب لگا سکتے ہیں جو اس کے برابر ہے. یہاں میں کیو سی بٹا کیو ایچ معلوم کرنا ہے جو کہ اس کے برابر ہے، ٹی سی مائنس ٹی ڈی بٹا ٹی بی مائنس ٹی اے. لیکن ٹی سی اور ٹی ڈی، ٹی بی اور ٹی اے یہ ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق تو نہیں ہے، ان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی رشتہ تو ضرور ہے. وہ اس لیے ہے کہ یہ مثالی گیس ہے اور مثالی گیس کے لیے پی وی برابر ہے آر ٹی کے. تو وہاں سے یہ دیکھیں کہ اس حصے کے لیے جہاں پریشر پی ایل ہے تو ہمیں یہ ملا. اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بی سی اور ڈی اے ایڈیا بیٹس ہیں، چنانچہ پی وی طاقت گاما مستقل قیمت رکھے گا یہاں بھی اور یہاں بھی. تو اب ان کو استعمال کر کے ہم بڑی آسانی سے وی بی بٹا وی اے کو وی سی بٹا وی ڈی دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، جس سے پھر ایفیشنسی کی مقدار یہ نکلتی ہے. لہذا سوال کے اس حصے کا ہم نے جواب یہ نکالا ہے. اب سوال کے دوسرے حصے پر چلتے ہیں. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس نقطے پر اے یا بی یا سی یا ڈی پر درجہ حرارت سب سے زیادہ ہے. تو چلیے اس کو دیکھیں، پی وی برابر آر ٹی کے. یہاں اے بی میں پی مستقل ہے، لہذا ٹی وی کے پروپورشنل ہے. وی جتنا بڑا ہوگا ٹی بھی اسی حساب سے بڑا ہوگا، چنانچہ ٹی بی ٹی اے سے بڑا ہے. اور یہی بات آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ٹی سی ٹی ڈی سے بڑا ہے. مزید ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹی وی طاقت گاما منفی 1 مستقل ہے اور اسی لیے یہاں پر ٹی بی وی طاقت گاما منفی 1 اور یہاں اس جگہ پر سی پر یہ دونوں برابر ہیں. اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹی بی ٹی سی سے بڑا ہے اور ٹی سی ٹی ڈی سے بڑا ہے. پس کے ثابت ہوا کہ ٹی بی سب سے بڑا ہے ان میں سے. اب چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا، جگہ بھی ختم ہو گئی،
اس لیے جو آخری حصہ ہے اس سوال کا، جس میں آپ کو مقابلہ کرنا ہے ان دو ایفیشنسیز کا، یہ آپ خود کیجئے گا۔ اگر آپ نے یہ سوال ٹھیک حل کیا تو اس سے نتیجہ آپ کو یہ ملے گا کہ اس انجن کی ایفیشنسی کارنو انجن کی ایفیشنسی سے کم ہے۔ یہ کام اب آپ کو کرنا ہے۔